بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میمن ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن میمن۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نے ہمارا موضوع ویڈیو کے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا، تو اپنے ٹاپک پر چلنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین کرام، سن 1258 عیسوی میں ایک ترک دیندار اور حکمران گھرانے میں ایک بچے نے جنم لیا۔ اس بچے کا نام عثمان غازی رکھا گیا۔ اس کے والد کا نام ارطغرل غازی اور والدہ کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ یہ وہ دور تھا جب تاتاریوں نے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر کے رکھا اور مسلمانوں کا لہو بغداد میں پانی کی طرح بہتا تھا۔ اس بچے کے والدین نے اس کی تربیت بہت اچھی کی، اس کو دینی تعلیم بھی دی اور اس کو دنیاوی تعلیم بھی دی۔ اس کو تلوار بازی بھی سکھائی، اس کو تیر اندازی بھی سکھائی اور اس کو جنگی حکمت عملی بھی سکھائی۔ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پہ سایہ فگن ہے اور ایک درخت اس کے قدموں سے جنم لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ایک بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور 4 دریا اور 4 پہاڑ بھی اس کی دسترس میں ہیں۔ عثمان غازی نے وہ خواب اپنے روحانی پیشوا کو سنایا تو ان کے روحانی پیشوا نے انہیں خوشخبری دی کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولادوں کو اپنے دین کی آبیاری کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ 1299 عیسوی میں عثمان غازی نے سلطنت عثمانی کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، اس سلطنت میں امن و امان اور عدل و انصاف کی مثالیں آج بھی ترک عوام دیتی ہے۔ 1326 عیسوی میں عثمان غازی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 597 سالوں تک عثمانی سلطنت نہ صرف قائم رہی بلکہ 3 بر اعظموں تک پھیل گئی۔ اس میں 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے عین واب شامل ہیں اور 4 پہاڑ، کوہ طور، کوہ کہف، کوہ بلقان، کوہ اطلس بھی آتے تھے۔ ناظرین کرام، سن 1922 عیسوی میں یہود و ہنود و نصارہ کی سازشوں اور مسلمانوں کی صفوں میں موجود میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں کی ملی بھگت سے عثمانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا اور 40 آزاد مسلمان ممالک میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس طرح سپر پاور بننے کی نصرانیوں کی راہ ہموار ہوئی۔ سلطنت کے خاتمے پر ایک معاہدہ کیا گیا جسے ٹریٹی آف لوزان، معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں جو شقیں شامل تھی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سلطان کے تمام اثاثاجات ضبط کر لیے جائیں گے جو کہ 3 بر اعظموں پہ پھیلے ہوئے تھے۔ ترکی اپنی معدنیات نہیں نکال سکتا، ان میں آئل، گیس بھی شامل ہے۔ ترکی کو آئل باہر سے امپورٹ کرنا ہوگا۔ خلافت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ترکی ایک سیکولر ملک ہوگا، اسلامک ملک نہیں ہوگا۔ ترکی کی ایک بندرگاہ باسفورس کو انٹرنیشنل حیثیت حاصل ہوگی۔ ترکی یہاں سے نکلنے والے کسی بھی بحری جہاز سے کوئی ٹیکس نہیں لے سکے گا۔ ترکی اگلے 100 سال تک اس معاہدے کی پابندی کرے گا۔ ناظرین کرام، اس معاہدے نے ترکوں کے سینہ میں ایک خنجر گھونپ دیا۔ اغیار یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ معاہدے سے وہ ترکوں کے دلوں میں اسلام کی لو کو بجھا دیں گے، اور وقت اپنی رفتار سے گزر رہا ہے اور اس معاہدے کی تکمیل میں زیادہ وقت باقی نہیں رہا، اور ترک عوام اور ترک حکمران رجب طیب اردگان آج یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام اب بھی ان کے دلوں میں زندہ ہے، جو کہ پچھلے دنوں ایک ترک ڈرامہ ارطغرل غازی کی بے پناہ مقبولیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ میمن ٹی وی کے معزز دوستوں، آج ترکی ان مسلمان ممالک میں موجود ہے جو معاشی اعتبار سے مستحکم ہے۔ آج ترکی خود کو منظم کر رہا ہے خلافت کے لیے، اور خلافت قائم ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ آج پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہو، ترکی کے رجب طیب اردگان اس کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو، چاہے وہ مسئلہ فلسطین ہو، چاہے وہ مسئلہ میانمار برما میں مسلمانوں کی نسل کشی کا ہو، چاہے وہ کسی بھی اسلامک ملک کا مسئلہ ہو، رجب طیب اردگان سب سے پہلے اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ کو حرمین شریفین کی میزبانی کا شرف کئی 100 سالوں تک حاصل رہا۔ آج ترکی کو معلوم ہے اسے دوبارہ حرمین شریفین کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے تمام مسلمان ممالک کے
वोट की ज़रूरत होगी। उनमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदीया, इंडिया सब शामिल हैं, क्योंकि इंडिया में भी मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है। ये वोटिंग बेल्टिंग के ज़रिए तो नहीं होगी, लेकिन मॉरल सपोर्ट के लिए तुर्की को इन तमाम ममालिक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आज का तुर्की दुनिया के उन तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुक इस्तवार किए हुए है जो उसे हिजाज़ मुक़द्दस की मेज़बानी का शर्फ वापस दिला सके। नाज़रीन कराम, आज तुर्की एक मजबूत इकोनॉमी के साथ मजबूत फौज भी रखता है। आज तुर्की अगियार की साजिशों से वाकिफ भी है। वो जानता है जब सल्तनत उस्मानिया का शिराज़ा बिखरा तो दुनिया के किसी खत्ते से फौज उसकी मदद को नहीं आई, लेकिन बरे सगीर से लश्कर के लश्कर उसकी मदद के लिए आए थे। आज भी बरे सगीर के मुजाहिदीन की कब्रें वहाँ मौजूद हैं, इसलिए वो आलम इस्लाम की वाहिद एटॉमिक पावर पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार किए हुए हैं। नाज़रीन कराम, 2023 में जब इस मुआहदे की तकमील हो जाएगी तब तुर्की बासफोरस से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स भी लिया करेगा। वो मादनियात के लिए ड्रिलिंग भी कर सकेगा और ऑयल और गैस के वसी ज़खायर जो उसके पास मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा तुर्की एक नहर बनाने की तैयारी भी कर रहा है जिसका नाम इस्तांबुल कैनाल रखा गया है। इस नहर की अहमियत नहर स्विस से भी ज़्यादा है। उससे भी वो रेवेन्यू जनरेट करेगा जिससे उसकी इकनॉमी मज़ीद मुस्तहकम होगी। नाज़रीन कराम, यकीनन ये तमाम बातें यहूद, हुनूद और नसारा भी जानते हैं और यकीनन वो भी तुर्की के ख़िलाफ़ कुछ तैयारियां कर बैठे होंगे। अल्लाह पाक मर्द मुजाहिद रजब तैयब एर्दोगान को ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और अगियार की साजिशों से उन्हें महफूज रखे और आलम इस्लाम को मुत्तहिद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।